بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضیلت کے تم میں سے، والسعۃ، اور صاحب فراخی کے، یہ کہ دیں اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو، اور مہاجرین کو، مہاجرین گھر چھوڑنے والے اللہ کی راہ میں، ولیعفو، چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تم کو، واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ولا یأتل، یہ آیت شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت مصطح، جو حضرت ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے، جو منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، تو حضرت مصطح، حضرت جب یہ ایتیں آئیں، برات ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں مصطح کو خرچہ نہیں دوں گا۔ تو پہلے حضرت صدیق اکبر ان کے سرپرست تھے اور ان کو خرچہ دے رہے تھے، لیکن جب بات نکل آئی اور برات آئی تو حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا کہ آئندہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، یہ کیوں منافقین کے پراپیگنڈے میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یأتل، نہ قسم کھائیں اولو الفضل منکم، صاحب فضیلت کے تم میں سے، اولو الفضل، صاحب فضیلت کے، منکم، تم میں سے۔ یہ آیت بھی اولو الفضل منکم کا لفظ، یہ دلیل صریح ہے کہ افضل الصحابہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اولو الفضل منکم، یہ مستقل بات ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بریلویوں کے ہاں چلا ہوا ہے۔ بریلویوں میں ڈاکٹر طاہر القادری، اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور پھر اس وقت بریلویوں کی اکثریت شیعہ بن چکی ہے، اکثر رافضی اور شیعہ بن گئے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں اور بھی صحابہ کے بارے میں بالکل شیعہ کے نقش قدم پہ۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ شوشہ چھوڑا کہ حضرت علی کا مقام ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے۔ اس پر بریلویوں کی طرف سے متعدد کتابیں شائع ہو کے آئیں اور دو گروہ بن گئے۔ یہ ایک رافضی بریلوی ہے اور ایک رضوی بریلوی ہے۔ پیروں کا ایک پورا گروہ رافضی بریلوی اور ایک رضوی بریلوی۔ لیکن اگر تحقیق کی جائے تو احمد رضا خان بھی شیعہ تھا، اور اس کا پورا پچھلی ڈائری، حسب و نسب سارا وہاں سے آ رہا ہے۔ تو خیر، جہاں پر صرف اتنی بات سن لو، ولا یأتل اولو الفضل، اولو الفضل کو مطلق ذکر کیا گیا، اور منکم آگے ذکر کر کے بتایا گیا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے، کامل فضیلت والے، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفضیل صدیق پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، اگر وقت ہوا تو آگے کہیں میں ذکر کروں گا۔ اب دیکھو، قال ابو بکر صدیق کان ينفق على مصطح، ابو بکر صدیق جو حضرت مصطح پر خرچ کرتے تھے، لقرابتہ منہ،
اس کی قرابت کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا واللہ لا انفق علی مصطح شیئا، کبھی بھی ایک رتی بھی نہیں دوں گا مصطح کو بعد الذی قال لعائشہ ما قال فانزل اللہ نے فرمایا بلا یا تلے اولو الفضل منکم الی قولی غفور الرحیم. قال ابو بکر صدیق نے فرمایا بلا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ، بلا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. فرجع الی مصطح، تو مصطح کی طرف لوٹا دیا نفقہ جو پہلے خرچ کرتا تھا، اور فرمایا اب کبھی بھی بند نہیں کروں گا. یہ بخاری 414 نمبر حدیث، 4041 رقم الحدیث. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ آیت مغفرت صدیق پہ بھی نص ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات، تخویف اخروی ہے، اور یہ ہے برات من جانب اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے حضرت عائشہ کی برات. پہلے تو زجروں کے انداز میں تھی، اب اللہ تعالی خود حضرت عائشہ کی تطہیر کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، انہا خاصۃ بعائشہ، لفظ عام ہے لیکن مقصود کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ. پہلی شان المحصنات، پاک دامن، الغافلات، جو ایسے کرداروں سے بھی بے خبر، المؤمنات، ایمان والیاں. کتنی باتیں؟ 3. ایک بات المحصنات، پاک دامن، الغافلات، اس قسم کے کرداروں سے بالکل بے خبر، المؤمنات، ایمان والیاں، جو ان پہ تہمت لگاتا ہے. لعنوا فی الدنیا، لعنت کیا گیا دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ولہم، اور واسطے ان کے، عذاب عظیم، واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا. یہ مسلمان کے لیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والے ہیں، دنیا میں بھی ان پہ خدا کی لعنت، آخرت میں بھی ان پہ خدا کی لعنت. دنیا آخرت میں لعنت اور پھٹکار. ولہم، اور واسطے ان کے، عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا عذاب. عذاب عظیم، تو مطلب جو صحابہ پہ، امہات المومنین، ان پہ تہمتیں لگاتی ہیں، ان پہ اللہ تعالی کا دنیا میں پھٹکار، آخرت میں جہنم. یوم تشہد علیہم السنتہم، ان سے تو مطالبہ تھا 4 گواہوں کا. قیامت کے دن 5 گواہ ان کے خلاف بولیں گے. یوم تشہد علیہم، جس دن تشہد، گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم، زبانیں ان کی، بایدیہم،
ہاتھ ان کے وارجلہم اور پاؤں ان کے بما کانوا یعملون ساتھ اس کے تھے عمل کرتے یومئذ اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ دینہم سزا ان کی الحقہ واجبی جو ان کی بنتی ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ اور اس دن یقین کر لیں گے کہ بے شک اللہ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ اللہ ہی حق ہے المبین کھول کھول کے بیان کرنے والا الخبیثات للخبیثین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الخبیثات گندی للخبیثین گندوں کے لیے والخبیثون گندے للخبیثات گندیوں کے لیے والطیبات پاکیزہ للطیبین پاکیزہ کے لیے والطیبون اور پاکیزہ للطیبات پاکیزہ کے لیے. اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو الخبیثات ہے یہ صفت ہے، اس کا موصوف مقدر ہے اور تقدیر موصوف میں ایک تو معروف قول ہے اور وہ مراد ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے والخبیثون اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے والطیبات اور پاکیزہ عورتیں للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو فرمایا دیکھ لو جس طرح محمد مصطفیٰ طیب ہے حضرت عائشہ بھی اسی طرح طیب ہے. سن لیا؟ یہ معروف معنی ہے کہ خبیثات سے مراد عورتیں اور خبیثین سے مراد مرد، طیبات سے مراد عورتیں اور طیبین سے مراد مرد والطیبون. اور دوسرا کہ الخبیثات سے مراد ہیں عادتیں. پہلی تقدیر پر کیا نکلے گا؟ النساء الخبیثات. اور دوسرا کیا ہے؟ الخصال عادتیں گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے والطیبات اور پاکیزہ پاک عادتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عادتوں کے لیے. بعض نے کہا یہ الکلمات کلمات الطیبات کلمات الخبیثات الکلمات الخبیثات برے کلمے جیسے عبداللہ ابن ابی نے بکواس کیے برے کلمات خبیث کلمات خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث کلمات کے لیے والطیبات الکلمات الطیبات پاکیزہ کلمے جملے پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ کلموں کے لیے اقوال کے لیے. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا الاعمال الخبیثات بھیڑے عمل برے کرتوت برے مردوں کے لیے اور برے مرد برے کرتوتوں کے لیے اور اچھی عادتیں اچھے مردوں کے لیے.
اچھے اعمال اچھے مردوں کے لیے اور اچھے مرد اچھے اعمال کے لیے. اولئک مبرؤون، یہ لوگ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان مبرؤون یہ بری ہیں مما یقولون اس تہمت سے کہ یہ منافق بکواس کر رہے ہیں، مما یقولون اس سے کہ یہ کہہ رہے ہیں اولئک مبرؤون وہ بری ہیں، مبرؤون بری ہیں مما اس بہتان اور افک سے، یقولون یہ جو منافق کہہ رہے ہیں لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق کریم عزت کی روزی، رزق کریم عزت کی روزی. تو یہ نس کتی ہے لہم مغفرۃ کہ حضرت عائشہ مغفورہ بھی ہیں اور حضرت عائشہ جنتی بھی ہیں. رزق کریم حضرت عائشہ کے مغفورہ ہونے کی اور حضرت عائشہ کے جنتی ہونے کی اور حضرت عائشہ کے بری ہونے کی یہ 3 شہادتیں اللہ نے دی کہ حضرت عائشہ ان تہمتوں سے پاک ہے، حضرت عائشہ مغفورہ ہیں عند اللہ اور حضرت عائشہ جنتی ہیں اللہ کے نزدیک. ورزق کریم وفی هذه الآیات. اچھا آپ کے پاس حاشیہ ہے؟ ہاں حاشیہ بھی دیکھ لو تاکہ یاد رہ جائے. قال اکثر المفسرین معنی ہو الخبیثات من الکلمات یعنی کلمات الذم والتحقیر والشتم ونحو ذلک یستحقها الخبیثون من الناس والخبیثون من الناس یستحقون الذم الی آخرہ. اگلا حاشیہ دیکھیں کہ حیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب الاطیبین وخیرۃ الاولین والآخرین تبین کون الصدیقۃ رضی اللہ تعالی عنہا من اطیب الطیبات. بہت قیمتی جملہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے طیبوں کے اطیب ہیں، سارے طیبین کے کیا ہیں؟ اطیب سب سے زیادہ پاکیزہ. تو کون الصدیقۃ من اطیب الطیبات بالضرورہ. تو واضح ہو گیا کہ حضرت صدیقہ اطیب الطیبات ساری پاک عورتوں سے زیادہ پاک. واتضح بطلان ما قیل فی حقها من الخرافات اور واضح ہو گیا بطلان وہ جو کہا گیا حضرت عائشہ کے حق میں خرافات. ابو سعود اس کے بعد قال بعض اہل التحقیق ان یوسف لما رمیا بالفاحشہ. بعض اہل تحقیق نے کہا کہ حضرت یوسف پہ جب تہمت لگی برأہ اللہ علی لسان صبی، اللہ نے بچے کی زبان سے ان کو بری کیا. فلمات وَإِنَّ مریم اور حضرت مریم لما رمیت بالفاحشہ جب ان پہ تہمت لگی زنا کی برأہ اللہ علی لسان ابن عیسیٰ
اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے برات ظاہر کی. وَإِنَّ عَائِشَةَ لَمَّا رُمِيَتْ بِالْفَاحِشَةِ، اور جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی بَرَّأَهَا اللَّهُ بِالْقُرْآنِ، اللہ نے برات نازل کی، لیکن کس کے ذریعے برات کی؟ بالقرآن. فما رضی لها ببراءت صبی ولا نبی، اللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ صفائی دے یا خود پیغمبر صفائی دے. حتی برأها اللہ بکلامہ من الکذب والبہتان. امام قرطبی ہے، یہی عبارت امام راضی کی بھی ہے. وفی هذه الآیات من الدلالۃ علی فضل الصدیقہ ما فیہا، ان آیات سے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے. بلو قلبت القرآن کلہ، اے عبارت ذرا سمجھ رہی ہے، اگر پورا قرآن پڑھ لے اور تفتیش کر لے کہ اللہ فاما اوعظ بہ العصاۃ لم ترا، ساری ایتیں وعیدوں والی پڑھ لے جن میں نافرمانوں کو وعیدیں، نہیں دیکھے گا تو اللہ کو قد غلظ فی شیء تغلیظہ فی الافک، کہ اللہ نے اتنا جلالی انداز نہیں رکھا جیسے جلالی انداز رکھا کس میں؟ فی الافک، افق کے مسئلہ میں. وَهُوَ دَالٌ عَلَى فَضْلِهَا أَيْضًا، یہ بھی حضرت عائشہ کی فضیلت کا گواہ ہے کہ جتنے اسات پہ نافرمانوں پہ اللہ رب العزت نے زجریں کی ہیں، تو بزرگ کہتے ہیں پورا قرآن دیکھ لے، اتنی زجریں کسی عاصی گناہگار پہ آپ کو نہیں ملیں گی جتنا حضرت عائشہ پر بہتان باندھنے والوں پر اللہ نے تغلیظ کی اور سختی کی، ایسی سختی آپ کو نہیں ملے گی. آگے ہوبا دال وکانت رضی اللہ تعالی عنہا تتحدث بنعمت اللہ، اللہ تعالی کی نعمتیں بیان کرتی تھی کہ علیہا بنزول ذالک فی شانہا، کہ ان کی شان میں یہ آیت اتری ہے بناء علی شمول عائشہ رد علی الرافضہ. بزرگ بھی سٹا مار دے رہے ہیں، ہاں جس کا جتنا بس چلا ہے، یہ نہ سمجھو مولوی کہتے ہیں ادھر جاتے ہیں وہ تو ہر وقت کسی نہ کسی فرقے کے خلاف ہی لگے اور کام ہی نہیں. اب ادھر دیکھو یہ بڑا نیک بزرگ ہے. رد علی الرافضہ القائلین بکفرها وموتها علی ذلک، روح المعانی ہے، رافضیوں پر رد ہے جو حضرت عائشہ پہ فتوے لگاتی ہیں بے ایمان، اللہ نے ان پہ رد کر دیا. اب آؤ، ایک تو تھا افک قدیم جو آپ نے سن لیا کہ یہود کے کہنے پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگانے کی کوشش کی. اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تطہیر قرآن سورہ نور کی شکل میں نازل کر کے منافقین کا منہ کالا کر دیا. ایک ہے افک جدید، صرف عنوان آپ کو دے رہا ہوں، بات بڑی لمبی ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پہلے بہتان لگے، بعد میں بھی کئی تہمتیں حضرت عائشہ پہ لگانے والوں نے لگائیں، لیکن پیغمبر کریم کہ یہ محبوبہ زوجہ اور ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ نے
ایسی عظمت عطا کی، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ تبرہ حضرت عائشہ پہ ہونے والا ہے۔ بعد والے لوگ قیامت تک بڑے بڑے بکواس کریں گے حضرت عائشہ پر، تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جیسے واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر میں گزرا کہ بظاہر امور تکوینیہ کی سمجھ نہیں لگتی، ان کا ظاہر اور ہوتا ہے اور اندر قدرت کچھ اور کام کرنا چاہتی ہے اپنی حکمت کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی بالکل وہی معاملہ پیش آیا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ آج اگر آپ 14ویں صدی میں بیٹھے ہیں، 15ویں میں اگر آپ غور کریں تو کسی پیغمبر کی بیوی پر اتنا تبرہ نہیں ہوا، کسی صحابی پر اتنا تبرہ نہیں ہوا جتنا تبرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لانتی لوگوں نے کیا اور مرتدین اور زنادقہ نے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی عظمت قرآن میں اتار کے ادھر بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے اور ادھر ممبروں پر، محرابوں میں، تراویحوں میں، نمازوں میں، تلاوتوں میں یہ سورہ نور پڑھنے والے قیامت تک حضرت عائشہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی اللہ تعالی کی رحمت اور فضیلت ہے۔ اب ذرا دیکھو، ایک تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ جو للڑ پارٹی ہے یہ بھی سب سے بڑی دشمن ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، رافضیوں کی طرح۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے اللہ یار خان چکھڑالوی کا کہ وہ شیطان براہ راست فتویٰ لگا رہا ہے، اور مولانا سرفراز خان صفدر کا کہ وہ بھی الحاد تک کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ موتا کے ادراک شعور کا منکر، انکار اگر کفر نہیں تو الحاد ہونے میں شک نہیں، اور چند صفحات پہ لکھتا ہے حضرت عائشہ اس کی منکر تھی۔ تو اب یہ صاف فتویٰ کس پہ لگا رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اسی طریقہ سے وہ دوسرے مقام پہ ہم نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا، کلمہ نبی کا پڑھا، یہ بھی خالص توہین امیز عبارت ہے اور خالص کفریہ عبارت ہے۔ زبانن بھی کہا اور تحریرن بھی کہا، اور تیسرا جملہ کہا کہ رایوہا رای النساء، کہ حضرت عائشہ کی رائے کا کیا اعتبار ہے؟ وہ تو عام زنانیوں کی رائے جیسی رائے ہے، حالانکہ شیخ الحدیث کو دیکھنا چاہیے تھا کہ لستن کا احد من النساء، قرآن کہتا ہے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں، اور شیخ الحدیث مولانا سرفراز کہتا ہے کہ ان کی رائے عام عورتوں جیسی رائے ہے۔ یہ لکھ کر پھر توبہ بھی نہیں کی اور غلطی پر غلطی۔ پھر جو نیا ایڈیشن شائع ہوا، میرے پاس پہلا بھی موجود ہے، جو نیا شائع ہوا اس میں عبارت تھوڑی سی بدل دی اور پھر نام کر لیا کہ حضرت حسن نے یہ جملہ کہا، اور الامامہ والسیاسہ میں یہ لکھا ہے۔ اب کچھ انصاف ہو اور ذرا بھی ایمان کا تقاضا ذرا بھی اگر محفوظ ہو تو پہلے یہ فیصلہ کرے کہ الامامہ والسیاسہ کتاب کس کی ہے؟ کٹر شیعوں کی کتاب، رافضیوں کی کتاب، جس میں حضرت علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی ہے، بیعت کے لیے گھسیٹا گیا، تو ابن قتیبہ کے ذمہ لگایا۔ بعض علماء کہتے ہیں ابن قتیبہ دو ہیں، ایک ابن قتیبہ معارف والا اور دوسرا ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ والا۔ الامامہ والسیاسہ والا ابن قتیبہ رافضی ہے، اور معارف ابن قتیبہ وہ اہل سنت کا امام ہے۔ بعض نے کہا ایک ہے، اگر ایک ہے تو پھر سنی نہیں، وہ بھی کٹر رافضی شیطان ہے۔ دو ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ الامامہ والسیاسہ خرافات کا مجموعہ۔ تو یہ پارٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھلی دشمن ہے، اور ان کی عبارات، ان کی زبانیں
تبرہ سے بھری ہے، رافضیوں سے 4 قدم اوپر، اور نام بھی لیتے ہیں امی عائشہ، کہ امی عائشہ کے 2 پٹے کی حفاظت کر رہے ہیں اور خود بے پٹے بن کے بھونکتی۔ ایک اب اس کے ساتھ حضرت عائشہ پر اعتراضات روافض کی طرف سے، اس کو عنوان دیا میں نے افک جدید۔ وہ افک قدیم ہے اور یہ کیا ہے؟ افک جدید۔ اس میں مثال کے طور پہ ایک رافضیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو زہر دے کے مارا۔ یہ پہلا بہتان۔ تو دنیا شیعت میں اگر غیرت ہو تو اہل سنت کی کسی ایک کتاب سے باسند صحیح، جس کے راوی سارے سنی ہوں، صرف ایک روایت پیش کر دیں اور باسند صحیح ہو تو منہ مانگا انعام لے، ورنہ یہ ابلیس کی طرح بک بک کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ رافضیوں کا بہتان عظیم ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم۔ دوسرا اعتراض ہے کہ کرنا فی بیوتکن، قرآن پاک کا حکم تھا اپنے گھر میں ٹھہرو۔ اس کا جواب مفصل آگے آئے گا سورہ احزاب میں، کرنا فی بیوتکن۔ تو حضرت عائشہ جنگ جمل میں تشریف لے گئی تو کہتے ہیں حضرت عائشہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے فرمایا تھا کرنا فی بیوتکن، تو یہ بھی رافضی کی جہالت ہے۔ کرنا فی بیوتکن کا کیا معنی ہے؟ کہ مسجد میں نہیں جانا، گھر سے باہر نہیں جانا، حج پہ نہیں جانا۔ تو آیت کے نزول کے بعد حضرت عائشہ پیغمبر کریم کے ساتھ حج پہ بھی آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتی تھی اور مسجد میں بھی جاتی تھی، آپ کے ساتھ سفر پہ بھی جاتی تھی۔ تو کرنا فی بیوتکن کا پھر کیا معنی؟ سن رہے ہو میری بات؟ تو انہوں نے کرنا فی بیوتکن کا معنی پڑھے ہی نہیں، اور رافضی کی قسمت میں ہی نہیں کہ اسے قرآن آئے، دیکھ کے بھی نہیں، فہم تو قرآن کا دور ہے۔ اب اسی آیت کو آپ پڑھیں، کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج یہ کرنا فی بیوتکن، آگے کیا فرمایا؟ لا تبرجنا۔ تو خود وہ جملہ بتا رہا ہے کہ گھر سے نکلنا ہو تو جاہلیت اولا کی طرح ہار سنگار کر کے باہر نہ جانا۔ تو اسی سے تو باہر جانے کی اجازت مل رہی ہے۔ تیسرا اعتراض، یہ حضرت علی سے مقابلہ کیوں کیا؟ اس کا ایک تحقیقی جواب ہے، ایک الزامی۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بحیثیت ام المومنین جب 2 گروہوں کے درمیان تصادم ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ صلح کے لیے گئی تھی۔ کس کے لیے گئی تھی؟ جو اصل بات ہے، حضرت عائشہ کس کے لیے گئی تھی؟ صلح کے لیے گئی تھی، اور وہ صلح کرائی حضرت عائشہ صدیقہ ہی سکتی تھی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت معاویہ، دونوں کے لحاظ سے حضرت عائشہ کی حیثیت ماں کی تھی۔ تو ایسی صورت میں ماں ہی اگر بیٹوں کی کوئی جھگڑا بن جائے تو ماں کا حق بنتا ہے ان کی صلح کرانا۔ تو یہ مقابلہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھی؟ 2 بیٹوں کی صلح کے لیے حضرت تشریف لے گئی تھی۔ مفتی رفیع نے یہاں پر بھی بڑی بے ایمانی فرمائی، اور وہ لے آیا حدیث ہو اب مقام ہو اب کے کتے بھونکے، اور وہ لمبی حدیث نری تبرہ پہ مبنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی
مقام ہو اب پہ ہوگی، کتے بھونکیں گے، اور وہ نہ حق پہ ہوگی۔ تو جب حضرت عائشہ مقام ہو پہ پہنچی تو وہاں کے کتے بھونکنے لگ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کسی نے کہا یہ مقام ہو اب ہے، یہ ہو اب ہے بھائی۔ ہاں ادھر پنڈی کا شیطان ہے حنیف قریشی، وہ پڑھ رہا تھا مقام ہوب، یہ بھی کٹر رافضی ہے، اور ابھی تک اس کو اچھا خیر ابھی تک پتہ چلتا نہیں، اس کو گم شدہ ہے، ایدی سینٹر سے وصول شدہ۔ تو کہتے مقام ہوب کے کتے بھونکے، یہ محقق الاطلاق، یہ ہوب نہیں، یہ ہو اب بروزن کوکب۔ تو مقام ہو اب کے کتے، تو کہتے ہیں جی حضرت عائشہ واپس آنا چاہتی تھی، تو حضرت معاویہ چند اور صحابہ نے قسمیں اٹھا لی، نہیں نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ اور ہے۔ تو تب حضرت عائشہ آگے گئی، نہیں تو وہاں سے واپس آنا چاہتی تھی۔ اور یہ حدیث تبصرہ کس میں کر رہا ہے؟ عورت کی سربراہی۔ تو جہاں ہری پور کے پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر الہاشمی طاہر ہاشمی، اس نے اچھا کام کیا۔ پہلے نظریاتی طور پہ وہ بھی للڑ تھا، لیکن جب میں نے المسلک المنصور کتاب لکھی تو اس میں نے ماسٹر اکاڑوی کی ایک عبارت کا حوالہ دیا۔ ماسٹر اکاڑوی نے جو لکھا ہے یزید اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا اور حضرت معاویہ پہ بہتان عظیم لگایا، تو وہ جب حوالہ اس نے پڑھا المسلک المنصور کا تو اس نے مجھے کال کی، تو بہت خوش ہوا، کافی عرصہ فون کرتا رہا، پھر میں اس کے پاس گیا، یہ مسئلہ بھی سمجھایا سارا۔ تو بہرحال وہ حضرت معاویہ پر اور اس طرح کی چیزوں پہ اس نے اچھا کام کیا۔ حضرت معاویہ پر اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی، اور اس میں اس نے سارا یہی لکھا کہ دیوبندی بریلی اہل حدیث جو تبرہ کرتے ہیں حضرت معاویہ پر، سب کی عبارتیں جمع کی۔ تو اس نے مفتی رفیع کی اس روایت پہ بہترین تبصرہ کیا اس حدیث ہو اب پر، اور اس نے کتاب لکھی کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ رافضی پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح کی؟ اب آپ ان لوگوں کے تقوی کا اندازہ کریں کہ یہ کتنے متکبر اور آکڑ خان ہیں کہ غلطی پر تنبیہ کی گئی اور باقاعدہ کتاب لکھ کر۔ تو آگے مفتی رفیع صاحب آکڑ گیا، اس نے شاگرد سے اس کتاب کا جواب لکھوایا کہ میں نے جو حدیث بیان کی ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اپنے ناک بچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگا رہا ہے، اور اپنا ناک بچ جائے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، اور حضرت عائشہ کو بدنام کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا کہ یہ مقام ہو اب پہ کتے نہیں بھونکے تھے، دارالعلوم کے کراچی کا کتا بھونک رہا ہے، وہاں کوئی کتا نہیں تھا، یہ کتا بڈھا ہو کے بھونکنے لگ گیا۔ تو کہتے ہیں جی بڑی زیادتی کر لی، بڑی زیادتی ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر تمہاری زبانیں گونگ ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی تم نے بڑا تشدد کیا، سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو میں کہتا ہوں بزرگوں تم ذرا نرم لہجے میں جواب دو، ہمارا لہجہ تو تکبیر تکبیر، شان صحابہ، شان صدیقہ کائنات، تم نعرے کے لیے بیٹھے۔ سبھی مجھ کو کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، سبھی مجھ کو کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا، کوئی ان سے نہیں کہتا کہ یوں بن سنور کے نہ نکلو،
سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، سب ہمیں کہتے ہیں آپ بڑے سخت ہیں، کوئی ان سے نہیں کہتا کہ میک اپ کر کے نہ نکلو، بن سر پہ نہ نکلو، تو ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا، کہتے ہیں بڑی سختی کر دی۔ ان سختی والوں سے ادباً گزارش ہے تم نرمی سے جواب دو، لیکن تم ڈرتے ہو، جواب نہیں دیتے، تمہارے چندے جاتی ہیں، تمہارے طالب علم کم ہوتے ہیں، سارا جو کباڑ خانہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی، الزامی جواب، حضرت علی بیٹا ہے، ام المومنین ماں ہیں، تو یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ اگر مقابلہ کی بات کریں گے یہ اعتراض حضرت عائشہ پہ نہیں، حضرت علی پہ ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں مقابلہ ہے ہی نہیں، وہ صلح کے لیے گئی، لیکن اگر تم کہو مقابلہ تھا تو پھر ہمارا سوال ہے کہ بیٹا ماں سے مقابلہ کس قانون سے کر رہا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ شیعہ کے ساتھ مناظرہ میں شاید میں نے آپ کو بتایا کہیں کہ اسی بات پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا، اور جو شیعہ کا وکیل تھا علامہ، جب میں نے اسے بات کی اس نے کہا حضرت عائشہ علی کے مقابلہ میں کیوں آئی؟ میں نے کہا تو مجھے بتا بیٹا ماں کے مقابلہ میں کیوں آیا؟ جبکہ قرآن کہتے ہیں لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، والدین کو اف بھی نہیں کرنی، تو بیٹے نے ماں کے مقابلہ میں تلوار کیوں اٹھائی؟ فوراً کہتے نہیں یہ وہ ماں نہیں۔ میں کہ گل سن کمینیا، تیری چوڑی ماں اس دے شان لا تقل لہما اف، جڑے ساری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ بس اس جملے کے بعد بازار میں تھے ہم، آپ یقین کریں اس نے نشست چھوڑی اور ایسے بھاگ کے نکلا وہاں سے کہ پھر بعد میں کبھی کسی نے، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ وکیل صاحب گئے کہاں ہیں۔ ہماری اصل میں مجبوری ہے، حضرت علی کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے، ان کا احترام بھی ہمارا ایمان ہے، وہ بھی ہمارے نبی کے صحابی ہیں، اور ان کے ساتھ محبت بھی صحبت، نسبت صحبت، نسبت قرابت، تو حضرت علی المرتضی وہ ان کے ساتھ بھی ہماری محبت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ازواج مطہرات، سب کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، اس لیے ہمارا یہ انداز ہم نہیں اختیار کرنا چاہتے، ورنہ جیسے یہ رافضی بک بک کرتے ہیں، اگر اس انداز ہم اپنائیں تو ایک منٹ جواب نہ دے سکے۔ ہاں جی، اعتراض نمبر 4، چوتھا اعتراض حضرت عائشہ صدیقہ پر کہ ایک حدیث ہے مسند ابی یعلا میں اور مجمع الزوائد، اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ الست تزعم انک رسول اللہ، کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ الست تزعم انک رسول اللہ، تو گمان نہیں کرتا کہ تو اللہ کا، تزعم قال اوا فی شک انت، تو آپ نے فرمایا کیا تجھے شک ہے؟ قالت قلت الست تزعم انک رسول اللہ، انک رسول اللہ فہل عدلت، کیا تو گمان نہیں کرتا تو اللہ کا رسول ہے تو نے عدل کیوں نہیں کیا؟ فہل عدلت،
اب دیکھو اس حدیث کو پیش کرنے والے کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ آپ کو غیر عادل کہہ رہی ہے اور آپ کی رسالت میں شک کر رہی ہے تزعموں میں، اور حلا عدلتا، اسی لیے مودودی بھی بک بک کر گیا کہ حضرت عائشہ زبان دراز تھی، اسے بکواس کیا۔ احمد رضا نے بھی بکواس کیا، احمد رضا نے بکواس کیا کہ حضرت عائشہ پیغمبر کے سامنے ایسی بات کر دیتی اگر کوئی دوسرا کرے تو گردن ماری جائے۔ یہ احمد رضا کا بکواس ہے۔ وہ مودودی، یہ مولانا سرفراز، وہ اللہ جار خان چکرالوی، یہ سارا ایک جیسا ٹبر نکل آیا۔ اب یہ آ گئی روایت تو یاد رکھ لو، اس کا راوی ہے محمد بن اسحاق، اور محمد بن اسحاق دجال من الدجاجلہ، اس لیے یہ روایت کسی طرح حجت نہیں۔ اعتراض نمبر 5، ایک روایت متعدد کتب میں ہے کہ حضرت سالم کہتا ہے کہ حضرت عائشہ نے مجھے غسل کر کے دکھایا۔ غسل کے پانی کا پوچھا تو اتنے پانی سے نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا میں غسل کر کے دکھاتی ہوں کہ اتنے پانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ سالم غیر محرم تھا، تو غیر محرم کو حضرت عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، معاذ اللہ۔ یاد رکھو یہ روایت بھی بالکل ضعیف ہے، اس میں راوی ہے جعید بن عبد الرحمن۔ اعتراض نمبر 6، یہ روایت آ رہی ہے بخاری مسلم میں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فاشار نحو مسکن عائشہ۔ آج کل میڈیا پہ رافضی اس روایت کو بہت چلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، فاشارہ، آپ نے اشارہ کیا، نحو مسکن عائشہ، حضرت عائشہ کے حجرہ کی طرف، فقال ہا ہونا الفتنہ، آپ نے فرمایا فتنہ جہاں سے اٹھے گا، ہا ہونا الفتنہ سلاسن، تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔ فاشارہ نحو مسکن عائشہ فقال ہا ہن الفتنہ ثلاثا، بخاری مسلم، یہ خطرناک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ سے فتنہ اٹھے گا۔ الجواب،
نحو مسکن عائشہ شرارت من الراوی، تصرف بھی نہیں بلکہ کیا، شرارت من الراوی، شرارت من الراوی، من الراوی. یہی روایت متعدد اسانید کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں پر لفظ ہیں فقال بجدہ نحو المشرق الفتنہ ہا ہنا. فقال بجدہ نحو المشرق الفتنہ ہا ہنا. آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ فتنہ وہاں سے اٹھے گا. راوی نے شرارت کرتے ہوئے نحو مسکن عائشہ کہہ دیا، یا لگتی شرارت ہی ہے، شرارت سے بچانا ہے تو بعدب لفظ کہہ لو تعبیر من الراوی. چونکہ آپ کا اشارہ تھا نحو المشرق الفتنہ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ پھوٹتا ہے. اسی طرح اور اسانید میں بھی آپ نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ مشرق کی جانب، اور فرمایا راس الکفر قیل المشرق، مشرق کی جانب سے فتنے اٹھیں گے. تو حاصل یہ کہ اصل جو روایات ہیں ان میں مشرق کا لفظ ہے، اور مقصد بھی یہی تھا بریلوی کہتے ہیں جو آپ نے مشرق کہا نا تو دیوبند کی طرف اشارہ تھا. دیوبند ہم کہتے ہیں کہ جریب سے ناپ